اللہ نے ہمیں اور آپ کو بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں۔ اس قدر نعمتیں اللہ نے ہمیں اور آپ کو عطا کی ہیں کہ اگر ہم شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ حضرات، ان تمام نعمتوں کی شکر گزاری کے لیے رات کے آخری پہر میں اٹھ کر کے نماز تہجد کی ادائیگی کریں۔ یہ سیرت طیبہ کا یہ چوتھا پیغام ہے، یہ سیرت طیبہ کا چوتھا پیغام ہے۔ حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر لمبا قیام کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا قیام کرتے تھے، اتنا لمبا رکوع کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین کو کہنا پڑا کہ اے نبی، آپ اپنی جان کے اوپر بھی رحم کریں، آپ رات کے بعض حصوں میں آپ آرام بھی کر لیا کریں۔ یہ بات اللہ رب العالمین نے کہی قرآن مجید کے اندر۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اس قدر لمبا قیام کرتے تھے حتی تورمت قدماہ، آپ کے پیروں میں ورم آ جایا کرتا تھا، آپ کے پیر سوج جایا کرتے تھے۔ فقیل لہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کہی گئی، سوال کیا گیا، یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی اگلی پچھلی ساری خطائیں تو معاف ہے، آپ کو اللہ نے اولاد آدم کا سردار بنایا ہے، آپ تو انبیاء کرام کے قائد ہیں، پھر آپ کو اس قدر لمبی عبادت کی کیا ضرورت ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری باتوں کو سننے کے بعد فرمایا، افلا اکون عبدا شکورا، اللہ نے بڑی نعمتیں ہمیں عطا کی ہے، کیا میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا قیام کرتے تھے۔ حضرات، اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی، رسالت دی، یہ ایک الگ انعام تھا جو اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا ہے۔ حضرات، اگر ہم بھی اپنی زندگی کے اندر غور و فکر کریں، صرف اپنے جسم کے اندر دیکھیں کہ اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں، تو حضرات ہم شمار نہیں کر سکتے۔ ان تمام نعمتوں کی خاطر، ان تمام نعمتوں کی شکر گزاری کے لیے حضرات ضرورت ہے کہ رات کے آخری پہر میں اٹھ کر کے ہم اللہ رب العالمین کو یاد کر لیا کریں، 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت 8 رکعت نماز کی ادائیگی کر لیا کریں۔ یہ سیرت طیبہ کا ایک چوتھا پیغام ہے جو سیرت کی کتابوں کے اندر ہمیں اور آپ کو ملتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرات ایک آخری بات بتا کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ سیرت لوگوں، اپنی زندگی کے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو لازم پکڑو، جہاں کہیں پر بھی رہو لوگوں کو بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ حضرات، یہ سیرت طیبہ کا ایک 5واں پیغام ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی کے اوپر چڑھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قبیلے کے لوگوں کو آواز دی، یا بنی فہر، یا بنی عادی، سارے کے سارے لوگ جمع ہو گئے، اور جو آ نہیں پائے انہوں نے اپنے کارندوں کو بھیجا، انہوں نے اپنے نوکروں کو بھیجا، جاؤ دیکھ کر کے آؤ یہاں پر کیا پیغام دیا جانے والا ہے۔ لوگ نہیں آ پائے، انہوں نے اپنے قاصدوں کو بھیجا، سارے لوگ جمع ہو گئے۔ جب سارے لوگ جمع ہو گئے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ لوگوں، اگر میں تم سے یہ بات کہوں کہ یہ جو پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر جرار ہے جو تمہارے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے، تمہیں تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے، کیا تم میری بات کو مانو گے؟ سارے کے سارے لوگوں نے بیک زبان ہو کر کے کہا، ایک ساتھ کہا کہ ما جربنا علیک الا صدقا، میں نے آپ کو آپ کی زندگی کے اندر کبھی بھی سچائی کے سوا جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پایا ہے، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچ بولتے ہوئے پایا ہے۔ اگر آپ ایسی بات کرتے ہیں، ہم آپ کی باتوں کی تصدیق کریں گے، ہم آپ کی بات کو سچ مانیں گے۔
پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو، کامیاب ہو جاؤ گے، عرب و عجم کے تم مالک بن جاؤ گے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی، اور اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے میری دعوت کو ایکسیپٹ نہیں کی تو میں تمہیں دردناک عذاب سے ڈرانے والا ہوں۔ اس انداز سے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امر بالمعروف یعنی توحید کے پیغام کو اپنی قوم تک پہنچایا۔ حضرات اس راستے میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیفیں بھی اٹھانی پڑی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری ہمت کے ساتھ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دیا۔ حضرات ضرورت ہے، یہ سیرت طیبہ کا ایک 5واں پیغام ہے کہ ہم جہاں کہیں پر بھی رہیں، ہم جہاں کہیں پر بھی رہیں لوگوں کو معروف کا حکم دیں، اور اگر منکر چیز ہے اس سے روکنے کی کوشش کریں۔ حضرات اور اس بات کو یاد رکھیں کہ اگر ہم یہ کام کرتے ہیں پریشانی آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے کہ پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پریشانی آئی، لیکن صبر کرنا ہے اسی انداز سے جس انداز سے پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر صبر کیا۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس میدان میں جب بھی ہمیں کوئی تکلیف آئے، جب بھی ہمیں کوئی پریشانی آئے، ہم صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں۔ تو حضرات ہر زندگی کے ہر موڑ پر، زندگی کے تمام اوقات میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دینا، یہ سیرت طیبہ کا ایک 5واں پیغام ہے جو حدیث کی کتابوں کے اندر ملتا ہے۔ حضرات